أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک عظیم اور المناک واقعہ پیش آیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. مہینے کا آغاز ہے تو بھی شہید ہے، سال کا آغاز ہے تو بھی شہید ہے، سال کے اختتامی ایام چل رہے ہیں تو بھی شہید ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسلام کی تاریخ کی پہلی شہید عورت کون ہے، اسلام کی تاریخ کی دور نبوت کی آخری شہید عورت کون ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے سوچ میں صرف ایک یہی ہے کہ اگر شہید کا نام آئے تو صرف حضرت حسین ہے، اور اگر نواسوں کا نام آئے تو صرف حضرت حسن اور حضرت حسین ہے. ہم میں سے کوئی یہی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل نواسے کتنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل نواسیاں کتنی تھیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہماری صحبتوں پر، ہماری صحبتیں یہ ہیں جس کا اثر جو ظاہر ہو رہا ہے کہ رافضیت سے تعلق ہے. ایک رافضیت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ دو چار کو چھوڑ کر تمام اصحاب رسول پر اور دیگر ازواج مطہرات پر اور پھر آپ کے دیگر نواسیوں پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور ہم نے اس اثر کو قبول کیا جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد کیا ہے. اسلام کی تاریخ میں شہداء کتنے ہیں نہیں جانتے. یہ صرف اور صرف اثر ہے رافضیت کا جو ہمارے اوپر غالب ہے. ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کی تاریخ کے ایک ایک شہید کو یاد رکھتے، ہم اس شہید کو بھی یاد رکھتے جس کو احد کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر کر بکھیر دیا گیا تھا، جس کے ٹکڑے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ پڑے اور وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، میں اپنے چچا سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور پھر ہم اس شہید کو کیوں نہیں یاد رکھتے کہ آخری وقت ہے، نہ اس شہید کو نہ اپنے بچوں کا خیال آیا، نہ اپنے بیوی کا خیال آیا، نہ اپنے بھائی بہن کا خیال آیا. اگر آخری وقت میں اگر کسی کا خیال آیا تو رسول اللہ کا خیال آیا. انصاری صحابی ہے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ. ہم ان شہداء کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ ہم اس شہید کو کیوں بھلا دیے کہ جس کو مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کا وقت تھا، زہر آلود تلوار کے ذریعے جس کو شہید کر دیا گیا، ہم ان کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ ہم وہ شہید ہم کو کیوں یاد نہیں جس کو 40 دن بھوکا رکھا گیا تھا،
اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہم صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہے، یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیاں رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرتوں کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک کے پاس جائیں۔ اور کیا فرمایا تھا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان کو دے دیتا، کیوں کہ مجھ سے بہتر خسر کوئی نہیں اور عثمان سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینے کے لوگ پانی سے محروم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خریدے، بیر روما کو، اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اٹھے اور اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے ہمارے لیے لاحق عمل کی ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب وہ کنواں خریدا تو اس پر ہماری طرح دادا گیری کا مزاج نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا ہی پانی لیا کرتے تھے جتنا دیگر مسلمان لیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنی 4 دیواری اٹھا لیں تو کیسے کیسے قبضے کے دعوے دار اور کیسے کیسے احکامات ہماری طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ سبق حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اور پھر جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں اور آج بھی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی رشتہ داریاں ہیں۔ گزشتہ بھی غالباً یہ بات آئی تھی یا 2 سال پہلے آئی تھی کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 4 رشتہ داریاں ہیں۔ پہلی رشتہ داری یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو چھٹے نمبر کے دادا تھے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی دادا تھے۔ اس طرح سلسلہ نسب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ دوسرا رشتہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ نانی تھی۔ اس طرح دوسرا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ تیسرا رشتہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ اور چوتھا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک میں شہید ہوا تھا۔ اس کا نکاح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی رملہ سے ہوا تھا۔ یہ رملہ کی جو ماں تھی وہ حضرت میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی،
جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی ساس تھی، اس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عثمان کے 4 رشتے جڑتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ ان تمام رشتوں سے بڑھ کر وہ صحابیت کا تھا، جس کی وجہ سے ان تمام اصحاب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا تھا۔ یہ اصحاب پیغمبر کی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ تعلق، وہ عقیدت، وہ محبت تھی، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ اپنا تعلق کسی بھی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جوڑنا چاہتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر رافضیت کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں، ان کے یہ سب کارنامے ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، بلکہ ہمیشہ سے رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، کہ ہم اپنا تعلق حضرات اصحاب سے رکھنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھا تھا، اور انہوں نے جس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھا، محبت کی، ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اصحاب سے اسی طرح کی محبت کریں، اسی طرح عقیدت مندی رکھیں، اور جس طرح انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربانیاں دی، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ قربانیاں دے دیں۔ آج ضرورت تو نہیں ہے قربانی کے لیے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں میں صحابہ کا تعارف کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے۔ ان اصحاب کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ سوچتے ہیں تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت بیٹھے، انہوں نے اسلامی کارنامے کیے تھے، وہ بیٹھنا چاہیے، اس کا تذکرہ آنا چاہیے تھا۔ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، میرے کو آنے میں ہی دیری ہو گئی، ورنہ ارادہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کی خلافت کے کچھ تذکرے کرے۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تذکرہ آئے گا، لیکن آئندہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد محرم کے بھی کچھ باتیں ہیں، وہ آنی ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صرف اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ جو سعادت ملی ہے یہ کسی کو نہیں ملی دوہری دامادی کی یا 4 رشتہ داریوں کی، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ صحابیت کی۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر، اور پھر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار جو ہے حضرت عثمان مدد کے لیے، جنت کی بشارتیں اپنے لیے اور جنت کی بشارتوں کے حقدار بننے کے لیے۔ اسی لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر صحابہ کی عقیدت جہاں ہمارے دلوں میں بیٹھنا ہے، وہیں آگے والی نسلوں میں بھی عقیدت اور محبت بیٹھانے کی خوب کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا